افلح من تزکا وذکر اسم ربی، اللہ کا ذکر، رب کی یاد، ذکر اسم ربی، اللہ کا ذکر۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے نا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اپنے رب کو بھلا دیتا ہے، پھر اللہ اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اس کے کھانے میں اس کے ساتھ شریک۔ جب رب کو بھول کے کھانا کھایا شیطان ساتھ، جب رب کو بھول کر گھر میں داخل ہوگا شیطان ساتھ، جب رات کو سوتے وقت رب کو یاد نہیں کرے گا، رب کو بھول کر سوئے گا، شیطان میں اس کے بستر میں اس کے ساتھ، حتیٰ کہ اس کے ناک کے نتنوں میں رات بسر کرے گا، صبح اٹھے گا۔ میرے پیارے بھائی، تیرے واش روم میں بھی شیطان تیرے اوپر حملے آور ہونے کے لیے تیار، اور حتیٰ کہ تمہاری وہ حالت ازدواجی تعلق، وہ خلوت، وہ تنہائیاں، شیطان لمحہ بلمحہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تمہاری ہر حالت میں وہ شیطان تیرے ساتھ ہوگا۔ کب؟ جب اپنے رب کو تو بھولا ہوگا، اور حالت پھر یہ ہوگی، کیفیت یہ ہوگی، پھر رب العالمین کی طرف لوٹنے کی ہمت اور توفیق ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمہارے دماغ کے اندر وہ شیطانی خیالات، وہ شیطانی وسوسے، وہ تصورات، کھڑا رب کے سامنے ہے، خیالات کہیں اور ہے، کھڑا سجدے میں ہے، سوچیں کوئی اور ہے، بیٹھا رب کے گھر میں ہے، پھر بھی شیطان کا تسلط، حدیث کی کتاب کھلی ہے، شیطان کے پھر بھی وار، بیٹھا کلاس کے اندر ہے، قرآن کی مجلس میں ہے، شیطان پھر بھی تیرے اوپر ایسا تسلط جما چکا ہے، تجھے نہ رب سے حیا آتی ہے، نہ اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ کس حالت میں شیطان اپنا وار کر جاتا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ تجھے اللہ کی یاد اور رب کے ذکر کی توفیق نہیں۔ ذکر اسم ربی، اللہ کا ذکر، رب کی یاد، یہ کامیابی کے لیے دوسری بنیادی چیز۔ اور ذکر کے حوالے سے میں صرف 4 باتیں کہوں گا اختصار کے ساتھ۔ ذکر کو دل کیوں نہیں کرتا؟ یہ ذکر کے اثرات نظر کیوں نہیں آتے؟ 4 باتیں۔ سب سے پہلی بات، کوشش کیا کریں جب بھی اللہ کا ذکر کریں نا باوضو ہوں، اور رب کا ذکر باوضو ہو کے کیا کریں، اور کوشش کیا کریں ہر وقت کی باوضو رہیں۔ ہر حالت میں اللہ کے رسول ذکر کیا کرتے تھے، لیکن افضل بہتر یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں پھر اللہ کا ذکر کریں۔ اور دوسری بات کہ جب رب کا ذکر کریں تو سمجھ کر، سوچ کر، صرف زبان سے رٹی ہوئی 1000 دانے کی تسبیح نہیں، پتہ ہی نہیں میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، دل اس پہ غور کرے، توجہ کرے، میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں دل اس کی گواہی دے، دماغ اس کے مطابق سوچے، پھر انسان کو اس کی زندگی کے اوپر اثرات نظر آئے۔ اور تیسری چیز کہ جب رب کا ذکر کرے نا تو یہ نہیں کہ آج جوش آیا تو بیٹھ گئے، دوام، ہمیشگی کوشش کریں، تسلسل آئے، دوام آئے، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک، میں اکثر سوچتا ہوں ہم بڑے مصروف ہیں، نماز پڑھی، سلام پھیرا، دوڑ لگا دی، 2 منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ محبوب کبریا سے بڑا اس کائنات میں مصروف اللہ نے کس کو بنایا تھا؟ سب سے بڑے ذمہ دار، کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں، لیکن محبوب کبریا کا معمول کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھتے ہیں، اٹھتے اس وقت ہیں، صحابہ کہتے ہیں جب سورج نکل آتا اور اچھی طرح بلند ہو جائے۔ رب کا ذکر، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کے بعد بیٹھ کے آرام سے، تسلی سے، سکون سے، دنیا کے بڑے بڑے کام ہوں گے، کچھ نہیں ہوتا، رب کے گھر میں آئے ہو، چند لمحے کچھ کر کے جاؤ، کچھ لے کے جاؤ، خالی نہ پلٹو، رب کا ذکر کریں اور سوچ کے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات کہ رب کا ذکر جو ہے نا بناوٹی نہ کریں، لوگوں کے بنائے ہوئے۔ کہتے جی ہو کا ذکر کریں، ہو چل، کوئی کہتا ہے اللہ کا ذکر کریں، کوئی کہتا ہے اللہ کا ذکر کریں۔ 6 مہینے تک نا آپ اللہ کرتے رہیں، پھر اگلے 6 مہینے پھر اللہ کرتے رہیں۔
میرے پیارے بھائیوں، یہ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس انداز میں صحابہ کو کروائے ہیں نہ سکھائے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا کے جتنے بڑے بڑے لوگ جمع ہو جائیں، ان کی عقلیں، سوچیں، ان کی زبانوں کے کلمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے کہ حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسنون ذکر کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔